کچھ لوٹا کے ہوش میں آئے تو کیا ملا۔ پیج 160۔ اپنی کہانی اپنی ہی زبانی بیان کرتے ہوئے اس نے بتایا کہ میرا کوئی دن رونے سے خالی نہ جاتا، نہ جانے میں روزانہ کتنی مرتبہ خودکشی کا پروگرام بناتی ہوں، زندگی میرا ساتھ دینے سے انکاری، مجھے ہر گھڑی موت کی طلبگاری، کاش میں پیدا ہی نہ ہوتی، نہ اس دنیا سے آشنا ہوتی۔ میری کہانی کا آغاز ایک سہیلی سے ہوا۔ اس نے ایک دن مجھے اپنے گھر بلایا۔ وہ انٹرنیٹ کی سودائی تھی، یعنی کریونگ تھی اس کو۔ اس نے مجھے بھی انٹرنیٹ سے شناسائی کی رغبت دلائی اور اس کے استعمال کا طریقہ سکھانا شروع کر دیا۔ اب اس سے بہت زیادہ ملنے کا موقع میسر آ گیا۔ تقریباً 2 مہینے گزرے تھے کہ میں انٹرنیٹ پر خوش کلامی کی ماہر ہو گئی۔ میں نے ای میل بھیجنا اور شائستہ اور غیر شائستہ ہر طرح کی ویب سائٹ تلاش کرنا بھی سیکھ لیا۔ ان 2 مہینوں میں میری اپنے خاوند سے اس بات پر لڑائی رہی کہ وہ گھر میں انٹرنیٹ لگوائے۔ وہ اس کے سخت خلاف تھا۔ بالآخر میں نے یہ کہہ کر قائل کر لیا کہ میں گھر میں اکیلی بوریت محسوس کرتی ہوں، میری سہیلیاں انٹرنیٹ استعمال کرتی ہیں، کیوں نہ میں اس کے ذریعے سے ان سے بات چیت کر لیا کروں جو ٹیلی فون کی بنسبت بہت سستی پڑتی ہے۔ میرے خاوند نے میری بات مان لی۔ کاش وہ ایسا نہ کرتا۔ اس کو ہائی لائٹ کریں۔ بعض دفعہ ہم اپنے جوش میں کچھ ایسی خواہشات رکھتے ہیں جو پوری نہ ہوں تو بہتر ہوتی ہیں، ان کا پورا ہونا ہمارے بگاڑ کا ذریعہ بنتا ہے۔ اب میرا پورا دن اپنی ان سہیلیوں کے ساتھ چیٹنگ میں گزرتا۔ اس کے بعد میرے خاوند کو میری طرف سے کوئی شکوہ یا مطالبہ سننے کو نہ ملا۔ جو ہی وہ گھر سے نکلتا میں دیوانہ وار انٹرنیٹ کی طرف لپکتی اور کئی گھنٹے بیٹھی رہتی۔ اب میری یہ خواہش رہتی کہ میرا خاوند گھر سے زیادہ دیر باہر ہی رہے۔ مجھے اپنے خاوند سے محبت تھی، وہ بھی میری محبت کا قدر شناس تھا۔ مالی حالت کمزور ہونے کے باوجود ہر طریقے سے میری دل جوئی کرتا تھا۔ جو دن گزرتے گئے انٹرنیٹ پر میری توجہ بڑھتی گئی۔ حالت یہ ہو گئی کہ اس کے علاوہ کسی کام میں دلچسپی نہ رہی۔ پہلے ہر 2 ہفتے بعد میں اپنے خاوند کے ساتھ میکے اور سسرال جاتی تھی، اب اس سے بھی کترانے لگی۔ جب بھی میرا خاوند اچانک گھر میں داخل ہوتا، میں فوراً نیٹ پر کھلی ہوئی فائلیں بند کرنا شروع کر دیتی۔ اسے یہ کام بڑا عجیب لگا، شک تو نہ کیا، مگر اس کے دل میں یہ دیکھنے کا اشتیاق پیدا ہو گیا کہ میں انٹرنیٹ پر کیا کرتی ہوں۔ ایک دن اسے شاید جلدی چھٹی ہو گئی یا وہ میری ٹو لینے کے لیے وقت سے پہلے آ گیا۔ گھر میں یوں داخل ہوا کہ میں سنبھل نہ سکی۔ اس نے میری چیٹنگ دیکھ لی جو میں بند نہ کر پائی۔ وہ ڈانٹتے ہوئے طنزیہ لہجے میں کہنے لگا، انٹرنیٹ معلومات کا وسیع میدان ہے، اسے وقت ضائع کرنے کا وسیلہ نہیں بنانا چاہیے۔ وقت گزرتا گیا اور میں چیٹنگ کے فتنے میں اور زیادہ گرفتار ہوتی چلی گئی۔ بچوں کی تربیت کا معاملہ خادمہ پر چھوڑ دیا۔ خاوند کی واپسی کا وقت ہوتا تو کمپیوٹر بند کر دیتی۔ میں نے اپنا خیال کرنا بھی چھوڑ دیا۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ میں خاوند کی واپسی کے وقت بند سنور کر آراستہ و بے راستہ ہو جاتی تھی، لیکن انٹرنیٹ آنے کے بعد یہ عمل مدھم ہوتے ہوتے بالکل ختم ہو گیا۔ میں انٹرنیٹ کی اس قدر دل دادہ ہو گئی کہ خاوند کے سونے کے بعد چپکے سے کمپیوٹر والے کمرے میں چلی جاتی اور جاگنے سے پہلے چپکے سے آ جاتی۔ اسے معلوم تھا کہ میں انٹرنیٹ پر جو کچھ کرتی ہوں وہ محض وقت کا ضیاع ہے، لیکن وہ میری تنہائی اور گھر والوں سے دوری کے احساس کے زیر اثر مجھ سے مشفقانہ رویہ رکھتا تھا، مگر میں اس سے غلط فائدہ اٹھاتی رہی۔ اولاد کی تربیت کے حوالے سے میری لاپرواہی پر وہ بہت پریشان تھا۔ اس نے کئی دفعہ توجہ دلائی، لیکن میں جھوٹ موٹ کے آنسو ٹپکانے لگتی اور کہتی، آپ نہیں جانتے آپ کی عدم موجودگی میں کیا ادھم مچتا ہے۔ میں بچوں کی تربیت کے لیے فکر مند رہتی ہوں، وہ مجھے تنگ کر کے ہلکان کر دیتے ہیں۔ مختصر یہ کہ میں خاوند سمیت ہر چیز سے لاپرواہ ہو گئی۔ پہلے وہ گھر سے باہر جاتا تو میں اس سے رابطے کے لیے 10 مرتبہ فون کرتی تھی، لیکن انٹرنیٹ آنے کے بعد گھر کے ضروری کام کے لیے کبھی کبھار ہی فون کرتی۔ یوں میرا خاوند انٹرنیٹ پر بہت خار کھانے لگا، یعنی اس کو اس سے چڑ ہو گئی۔ اسی طرح 6 ماہ گزر گئے۔ اس دوران جعلی ناموں سے میرے کئی رابطے یعنی لنکس بن گئے۔ جو مجھ سے چیٹنگ کرنا چاہتا میں اسی کے ساتھ چیٹنگ کرنے لگتی۔ مجھے معلوم بھی ہو جاتا کہ وہ مرد ہے، مگر میں مردوں سے بھی بے تکلف چیٹنگ کرتی تھی۔ ایک مرد سے میں بہت متاثر ہوئی، اس کی باتیں میرے دل کو چھونے لگیں۔ دن پر دن یہ تعلق بڑھنے لگا اور تقریباً 3 ماہ تک مسلسل بڑھتا رہا۔ اس نے اپنے شہد بھرے لہجے اور محبت و عشق کی باتوں سے مجھے پھانس لیا۔
بس اوقات اس کی باتیں معمولی ہوتی تھیں لیکن شیطان انہیں بہت خوبصورت کر کے دکھاتا۔ اب تک ہماری بات چیت تحریری طور پر ہوتی رہی۔ ایک دن اس نے میری آواز سننے کی تمنا کی، میں نے انکار کر دیا۔ وہ اپنی بات پر اڑا رہا، پھر مجھ سے چیٹنگ اور ای میل ختم کرنے کی دھمکی دینے لگا۔ میں نے اس کا مطالبہ ٹالنے کی بڑی کوشش کی لیکن نہ جانے کیوں ناکام رہی۔ بالآخر اس شرط پر صرف ایک دفعہ بات کروں گی، میں نے اس کا مطالبہ قبول کر لیا۔ ہم نے چیٹنگ کا وائس سسٹم استعمال کرتے ہوئے بات چیت کی۔ اگرچہ یہ سسٹم زیادہ بہتر نہیں تھا لیکن پھر بھی اس کی آواز بہت خوبصورت اور اس کی باتیں بہت دلکش معلوم ہوئیں۔ اس نے کہا انٹرنیٹ پر آپ کی آواز صاف نہیں سنائی دیتی، بس اپنا فون نمبر دے دیں۔ میں نے انکار کر دیا اور اس کی جسارت پر حیران بھی ہوئی۔ پھر عرصہ بیت کے اس سے بات چیت کی نوبت نہ آئی۔ میں خوب اچھی طرح جانتی تھی کہ شیطان میرے پیچھے پڑ گیا ہے، جو اس کی آواز کو خوب سے خوب تر بنا کر پیش کر رہا ہے اور میرے دل سے باقی ماندہ عفت و عصمت کا احساس ختم کرنے کے در پہ ہے۔ ایک دن میں نے اس سے فون پر بات کی، بس اسی وقت سے میری زندگی گراوٹ اور گندگی کا شکار ہو گئی۔ بات طے ہو گئی۔ میری کہانی پڑھنے والا سمجھتا ہوگا کہ میرا خاوند میرے بارے میں لاپرواہی کا مظاہرہ کرتا تھا یا گھر سے زیادہ غائب رہتا تھا، لیکن معاملہ اس کے برعکس ہے۔ وہ صرف اپنے کام کے لیے گھر سے باہر جاتا تھا۔ اس نے تو میری اور میری اولاد کی خاطر اپنے دوستوں سے بھی کنارہ کشی کر لی تھی۔ انٹرنیٹ سے دل لگی کے بعد جو روزانہ 8 سے 12 گھنٹے ہوتی تھی، مجھے خاوند کا گھر میں زیادہ رہنا اچھا نہیں لگتا تھا۔ میں اسے اکثر گھر بیٹھے رہنے پر کوستی اور ترغیب دیتی کہ شام کو بھی کوئی کام کاج کر لے تاکہ بے پناہ قرض اور لگاتار قسطوں سے جان چھوٹ جائے۔ اس نے واقعی میری بات پر عمل کیا اور ایک چھوٹے کارخانے میں اپنے دوست کے ساتھ شراکت کر لی۔ اس کے بعد انٹرنیٹ پر گزرنے والے وقت میں اضافے پر اضافہ ہوتا گیا۔ باوجود اس کے کہ وہ ہزاروں روپے کے ٹیلی فون بل سے پریشان تھا، مجھے اس کا کوئی احساس نہ رہا۔ ادھر اس اجنبی شخص سے میرا رابطہ اور آگے بڑھنے لگا۔ کئی مرتبہ میری آواز سننے کے بعد وہ مجھ سے ملاقات کی آرزو کرنے لگا۔ میں نے اسے ڈانٹ دیا۔ میں اسے تو اس کی خواہش ملاقات پر ڈانٹتی تھی مگر خود اسے دیکھنے کا بڑا شوق رکھتی تھی۔ اس کے باوجود ملاقات سے گریزاں تھی، یعنی ایوائڈ کر رہی تھی۔ اس کے باوجود ملاقات سے گریزاں تھی، کوئی اور وجہ نہ تھی، بس ایک انجانا سا خوف تھا۔ دوسری طرف اس کا اصرار روز بروز بڑھتا گیا۔ وہ صرف میرے دیدار کا شوقین تھا۔ آخر کار میں نے اس کا یہ مطالبہ بھی مان لیا، اس شرط پر کہ وہ ہماری پہلی اور آخری ملاقات ہوگی۔ باہم معاہدے کے بعد ہم دونوں ایک بازار میں ملے۔ ہم دونوں اکیلے تھے، شیطان کے علاوہ دور تک کوئی متنفس نہ تھا۔ میں پہلی ہی نظر میں اس کی گرویدہ جمال ہو گئی۔ شیطان نے اسے میری نظروں میں بہت حسین و جمیل بنا دیا۔ میرا خاوند بھی حسن میں کم نہ تھا، لیکن شیطان کی عادت ہے کہ حرام کو خوب بنا سنوار کر پیش کرتا ہے۔ ملاقات ختم ہو گئی۔ اس کے بعد وہ میرے ساتھ تعلقات بڑھانے لگا۔ وہ اس بات سے بے خبر تھا کہ میں شادی شدہ ہوں اور کئی بچوں کی ماں ہوں۔ کئی بار اس نے مجھے دیکھا، خوب چکنی چپڑی باتیں کی، میرے بارے میں ہر بات معلوم کی۔ پھر وہ مجھے خاوند سے بدظن کرنے لگا۔ پھر ایک دن اس نے مجھے اپنے خاوند سے طلاق لے کر اپنے ساتھ شادی کا ارمان پیش کر دیا۔ میں اپنے خاوند سے نفرت کرنے لگی، نت نئے مسائل اور جھگڑے پیدا کرنے شروع کر دیے تاکہ وہ مجھے خود سے ہی طلاق دے دے۔ میرا خاوند پریشان کن مسائل کا سامنا نہ کر سکا، اکثر گھر سے غائب رہنے لگا۔ پھر بہت ہولناک واقعہ پیش آیا۔ ہوا یوں، ایک دن میرے خاوند نے بتایا کہ وہ کسی کام کے سلسلے میں 5 دن کے سفر پر جا رہا ہے۔ اس نے مجھے بچوں سمیت میکے جانے کا مشورہ دیا۔ میں نے موقع غنیمت جانا، میکے جانے سے انکار کر دیا۔ وہ لاچار ہو کر جمعے کے دن سفر پر روانہ ہو گیا۔ ادھر اتوار کو ہمارا ملاقات کا وعدہ تھا۔ میں شیطان کی انگلی تھام کر چپ چاپ ایک بازار میں اس کے سامنے جا پہنچی، پھر اس کے ساتھ گاڑی میں سوار ہوئی اور وہ گاڑی کو سڑکوں پر دوڑانے لگا۔ زندگی میں یہ پہلا موقع تھا کہ میں ایک اجنبی کے ساتھ گھر سے نکلی تھی۔ میں سخت پریشان تھی۔ میں نے اس سے کہا میں گھر سے زیادہ دیر غائب نہیں رہنا چاہتی، ڈرتی ہوں کہیں خاوند گھر نہ پہنچ جائے یا کوئی اور ناخوشگوار واقعہ نہ پیش آ جائے۔ وہ کہنے لگا جب تیرے خاوند کو اس بات کا علم ہوگا وہ تجھے خود ہی طلاق دے دے گا۔
اس طرح تجھے اس سے خلاصی مل جائے گی۔ اب مجھے اس کی باتیں اور لہجہ اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ میری گھبراہٹ بڑھنے لگی۔ میں نے پھر اس سے کہا، ذرا زیادہ دور نہ جاؤ، میں گھر سے لیٹ نہیں ہونا چاہتی۔ لیکن وہ مجھے ادھر ادھر کی باتوں میں الجھانے لگا۔ اچانک ہم اندھیرے میں ڈوبی ہوئی ایک نامعلوم جگہ پر پہنچے۔ یہ کوئی ریسٹ ہاؤس معلوم ہوتا تھا۔ میں چیخنے لگی، یہ کون سی جگہ ہے؟ مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ گاڑی رکی، دوسرے آدمی نے دروازہ کھولا۔ اس نے مجھے بہت بری طرح گھسیٹ کر باہر نکالا اور کچھ دور جا کر ایک کمرے میں دھکیل دیا۔ وہاں پہلے ہی دو آدمی بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک طرف سے عجیب و غریب خوشبوئیں اٹھ رہی تھی، ہر چیز مجھ پر بجلی بن کر گر رہی تھی۔ میں بہت چیخی، چلائی، اس سے رحم کی اپیل کی، مگر میری فریاد آوارہ کہکہوں میں گم ہو گئی۔ اجنبی مقام پر میں خوف کی شدت سے ارد گرد کے حالات سمجھنے سے قاصر تھی۔ اچانک میرے چہرے پر ایک تھپڑ پڑا، پھر ایک گرجدار دھمکی سنائی دی۔ اس نے مجھے ہلا کر رکھ دیا۔ اس کے بعد ڈر کے مارے میں ہوش و حواس ہی کھو بیٹھی۔ پھر جو ہونا تھا ہوا۔ جب مجھے ہوش ہوا تو مجھ پر شدید رعب طاری تھا، جسم کانپ رہا تھا، آنسو تھمنے کا نام نہیں لیتے تھے۔ انہوں نے میری آنکھوں پر پٹی باندھی، کار میں ڈالا اور میرے گھر کے قریب ایک جگہ پھینک گئے۔ میں جلدی سے اپنے گھر میں گھس گئی، رو رو کر اپنے آنسو خشک کر لیے اور اپنے آپ کو کمرے میں قید کر کے بیٹھ گئی۔ اپنے بچوں کو دیکھا، نہ اپنے منہ میں کوئی لقمہ ڈالا۔ اب مجھے خود اپنے وجود سے نفرت ہو گئی۔ خودکشی کی کوشش کی، کامیاب نہ ہو سکی۔ اولاد کے بارے میں کوئی ہوش نہ رہا۔ میرا خاوند سفر سے لوٹ آیا۔ میری حالت اس قدر خراب تھی کہ اپنے قدموں پر چل بھی نہ سکتی تھی۔ وہ مجھے اٹھا کر ہاسپٹل لے گیا۔ ڈاکٹرز نے مجھے سکون آور اور طاقت کی دوائیاں دیں۔ میں نے اپنے خاوند سے کہا مجھے فوراً میکے پہنچا دے۔ میں بہت رو رہی تھی، گھر والے کچھ نہ کر سکتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ میری اپنے خاوند سے کوئی لڑائی ہوئی۔ میرے والد نے میرے خاوند سے مفاہمت یعنی صلح کرانا چاہی۔ وہ کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکے۔ میرے خاوند کو نہ کسی اور کو کچھ معلوم تھا کہ مجھ پر قیامت کی بجلیاں گر چکی ہیں۔ میرے گھر والے مجھے کئی عاملوں کے پاس بھی لے گئے۔ میں چپ تھی، کیسے بتاتی اور کیا بتاتی کہ مجھ پر کیا بیت گئی۔ قصہ مختصر، میں اپنے خاوند کے قابل نہ رہی، اس سے طلاق مانگ لی، کیونکہ میں شریف لوگوں کے ساتھ رہنے کا جواز کھو بیٹھی تھی۔ میں نے اپنے پاؤں پر خود ہی کلہاڑی مار لی۔ چیٹنگ کے ذریعے بننے والے دوست چیٹنگ کرنے والی لڑکیوں کے شکاری ہوتے ہیں۔ یہ سفاک لوگ لڑکیوں کو اندھیری کوٹریوں میں گھسیٹتے ہیں، ایک رات کی ملکہ بناتے ہیں اور پھر انہیں زندہ درگور ہونے کے لیے ویرانے میں پھینک جاتے ہیں۔ میری حالت دیکھ کر میرا شوہر بہت دکھی ہوا۔ وہ میرے پاس ہی بیٹھا رہا، کئی روز کام پر نہ گیا۔ اس نے طلاق دینے سے انکار کر دیا۔ بیچارہ مجھ سے بہت محبت رکھتا تھا، اپنا آشیانہ بنانے کے لیے محنت کرتے کرتے تھک گیا تھا۔ وہ طلاق دے کر گھر اجاڑنا نہیں چاہتا تھا۔ میں نے اپنا راز اپنے سینے میں چھپا لیا۔ آئے دن میرا غم و غصہ بڑھتا گیا، میری روح لہو لہان ہو گئی۔ یہ سوچ سوچ کر میرے سانسوں میں گرا پڑ گئی کہ میں کن بدمعاشوں کے نرغے میں پھنس گئی تھی۔ مجھے کتنی ذلت کا سامنا کرنا پڑا۔ میں کیسے کیسے شرابیوں اور زانیوں کی ہوس کا کھلونا بنی رہی۔ میں کتنی پگلی تھی، میں نے کتنا وقت ان بدگماشوں اور لفنگوں سے چیٹنگ میں برباد کر دیا، جنہیں کوئی شریف آدمی دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ بالکل سچ ہے، بری باتوں کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے اور خون کے آنسو رلاتا ہے۔ اب میں اپنی کہانی اس حالت زار میں لکھ رہی ہوں کہ بسترے مرض پر پڑی سسک رہی ہوں۔ آہ، نفس اور شیطان کے شکنجے میں آ جانے والی ایک حقیر اور بے مایا ہستی اب موت کے قدموں کی آہٹ سن رہی ہے، شاید یہ بسترے مرگ ہی ثابت ہو۔ دیکھ لیجئے، یہ آج گھر گھر کی کہانی ہے۔ بلیو می، بہت سارے شریف گھرانوں کا سکون اور اطمینان صرف اس قسم کی چیزوں سے ٹوٹا ہوا ہے۔ پہلے لوگ ان میرڈ، ینگ، کنوارے بچے بچیوں کی باتیں کرتے تھے، اور اب شادی شدہ گھر ٹوٹ رہے ہیں۔